تدریس زبان اردو عزیز طلبہ، بی ایڈ آنرز ایلیمنٹری کے اس کورس میں اب سے ہم گفتگو کریں گے تدریس قواعد کے حوالے سے. یعنی ہم دیکھیں گے کہ زبان اور اسپیشلی اردو زبان کے قواعد کی تدریس کس طریقے سے کروائی جاتی ہے. لیکن سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ زبان کے قواعد ہوتے کیا ہیں یا قواعد اردو سے مراد کیا ہے. تو قواعد اردو سے مراد زبان سے متعلق وہ اصول و ضوابط ہیں جن کے بغیر معیاری زبان کی تحصیل ممکن نہیں ہے. یعنی جیسا کہ ہم کسی بھی علم کسی بھی فن کی بات کرتے ہیں تو وہ بہرحال رولز اینڈ ریگولیشنز کا متقاضی ہوتا ہے. رولز اینڈ ریگولیشنز کے بغیر، قوانین کے بغیر کوئی بھی بات ترتیب میں نہیں آ سکتی، کوئی بھی فن اپنی اوج کو نہیں پہنچ سکتا. اسی طرح سے جب ہم لوگ تحصیل زبان یعنی زبان میں مہارت حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی obviously اصول و ضوابط کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو وہ اصول و ضوابط جو زبان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں انہیں ہم قواعد کہتے ہیں، یا لسانی قواعد بھی بسا اوقات انہیں کہہ لیا جاتا ہے. اب قواعد اردو کی بنیاد کس بات پر ہے؟ یعنی قواعد جب ہم لوگ طے کرتے ہیں تو اس کی اس میں بنیادی کانسنٹریٹنگ پوائنٹ ہوتا کیا ہے؟ اس پہ ہم بات اگر کریں تو اس پہ دو پوائنٹس ہیں، ایک صرف اور دوسرا نحو. بیسیکلی لسانیات کی یہ دو مختلف شاخیں ہیں جنہیں ہم لوگ صرف اور نحو کہتے ہیں. اگر ہم بات کریں صرف کی تو علم صرف سے مراد لفظی تشکیلات سے آگاہی دلانے والا علم ہے. یعنی لفظی تشکیلات سے آگاہی، لفظ کیسے بنتے ہیں، لفظ کی مختلف صورتیں کون کون سی ہوتی ہیں. بنیادی طور پہ لفظ کی تشکیل، لفظ کی تخریب، لفظ کو بنانا، لفظ کو توڑنا اور جوڑنا، لفظ کس طرح سے مارز وجود میں آتے ہیں، نئے لفظ کیسے بنائے جا سکتے ہیں، ان سب کا علم علم صرف کہلاتا ہے. اگر ہم بات کریں علم نحو کی تو علم نحو سے مراد جملے کے اجزاء اور جملاتی ترتیب سے آگاہی دلانے والا علم ہے. یعنی ونس جب ہم لوگ لفظوں سے آگاہی حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ہم لوگ جملاتی اجزاء کی بات کرتے ہیں، پارٹس آف سینٹینسز کی بات کرتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان پارٹس کو ہم کس طرح سے ترتیب لگائیں گے تو درست جملہ مارز وجود میں آئے گا. اب صرف و نحو سے آگاہی حاصل کر لینے کے بعد اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ قواعد کی یا قواعد اردو کی امپورٹنس کیا ہے، اہمیت کیا ہے، تو ظاہر ہے پہلی بات صحیح زبان پر عبور. یعنی جب تک آپ کو زبان کے اصول و ضوابط سے آگاہی نہیں ہوگی تب تک آپ عبور کی بات تو دور، آپ زبان بولنے پر بھی صحیح معنوں میں قدرت حاصل کر نہیں سکتے. سو صحیح زبان پر عبور ضروری ہے. جب تک آپ قواعد نہیں جانیں گے تب تک آپ کو عبور حاصل نہیں ہوگا. دوسرا ہے مؤثر بیان پر قدرت. یعنی آپ کسی موضوع پر کوئی تفصیلی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کسی موضوع کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی obviously آپ کو قواعد زبان سے آگاہی ضروری ہے تاکہ آپ ترتیب سے، حسن کے ساتھ، مؤثر انداز میں گفتگو کر سکیں. تو بیان پر قدرت کے لیے بھی قواعد کا سیکھنا ضروری ہے. اس کے بعد ہے ترکیب سازی اور جملہ سازی سے آگاہی. یعنی جب ہم لوگ بولتے ہیں عزیز طلبہ تو ہم لوگ مختلف مرکبات بولتے ہیں، الفاظ کے مختلف جوڑے بولتے ہیں، پھر ہم لوگ جملہ سازی کرتے ہیں، اپنے جملوں کو بہتر انداز میں نکھارنے کی، سنوارنے کی، سینچنے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ کو قواعد سے آگاہی ہوتی ہے تو آپ یہ جان لیتے ہیں کہ کس لفظ کو کس لفظ کے ساتھ جوڑا جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ مرکبات جب آپ اردو میں بناتے ہیں تو ہمیں اصول کا اگر پتہ ہوگا تو ہم یہ بات ذہن نشین رکھیں گے کہ آپ ہندی الفاظ کو انگریزی سے فور دیٹ میٹر نہیں ملا سکتے، یا ہندی الفاظ سے آپ عربی الفاظ کو نہیں ملا سکتے. اسی طرح سے جملہ سازی کی بات کی جائے تو یٹ اگین کس طرح سے جملہ درست ہوگا، کون سا جملہ صحیح تصور کیا جائے گا، آپ کو تبھی پتہ لگے گا جب آپ قواعد کو جانیں گے. پھر تفہیم معنی میں معاونت. تفہیم معنی میں معاون ہوتی ہیں قواعد زبان، کیونکہ آپ نے معنی سمجھنا ہے، آپ کو زبان کا قاعدہ پتا ہوگا، زبان کے اصول کا پتا ہوگا تو آپ معنی کو صحیح طور پہ سمجھ پائیں گے. اور سب سے آخری بات ہے لسانی شعور کی بیداری. انسان کو اگر معلوم ہو کہ زبان کیسے مارز وجود میں آتی ہے، زبان کے قاعدے کون سے ہوتے ہیں، کون سے اصول و ضوابط ہوتے ہیں، تو اس سے جو لسانی شعور، ایک لنگوسٹک سینس جو ڈیویلپ ہوتی ہے، لنگوسٹک کانشیسنس جو ڈیویلپ ہوتی ہے، وہ اس سے آپ ایک تو جو چیز بھی آپ پڑھتے ہیں، جو چیز بھی آپ بولتے ہیں اس کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے، دوسرا اس سے نئے معنی یا نئے عقدے بھی کھلتے ہیں. سو قواعد اردو کی
اور قواعد زبان کی یہ امپورٹنس ہے. اگر ہم ان سے آگے حاصل کریں گے تو ہم بولنے، لکھنے اور کہنے پر زیادہ بہتر انداز میں قادر ہو جائیں گے.